بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی شرفنا بحفلۃ المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم محمد تاج رسول اللہ قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یوں پیاس دل کی بجھاتے ہیں یوں پیاس دل کی بجھاتے ہیں نعت سنتے ہیں یا پھر سناتے ہیں لفظ کرتے ہیں نہر عشق سے وضو ہونٹ جھیل ادب میں نہاتے ہیں دل کی دھڑکن درود پڑتی ہے شیر باندے احرام آتے ہیں فکر کرتی ہے ان کی گلی کا طواف جھٹکے سانس کے دھوم مچاتے ہیں اہل دل تو یوں ہی اے آصف میلاد کا جشن مناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان گوجرانوالا اور انجمن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام ہم سب کو اس سالانہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے اور اس کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل ایمان کی اس سب سے بڑی عید کی خوشیوں کا احساس عطا فرمایا ہے اور آج اسی احساس کے زیر سایہ ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے خلیفہ اعظم ہیں آپ نے خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے کا کردار ادا کیا ہے
قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات سے سب سے بڑے وسیلے اور سب سے بڑے خلیفے کا تذکرہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر جو اللہ کی فرشتوں سے گفتگو ہے اس کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب رب ذوالجلال نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس مقام پر لفظ خلیفہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ آیت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، مگر اس پر تمام مفسرین اور محدثین کا اختلاف ہے کہ خلافت مطلقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آگے اس سلسلے میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو۔ اسی بنیاد پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب یہ اپنی پیدائش کے بعد نگاہ اٹھائی اور عرش پر لکھا ہوا تھا، عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے دعا مانگتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، تو خالق کائنات نے فرمایا تم ان کو کیسے پہچانتے ہو حالانکہ میں نے ابھی تک ان کو پیدا ہی نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اللہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تو نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے آسمان کے ستونوں پہ، عرش کے ستونوں پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ مجھے نظر آیا، تو میں یہ دیکھ کے جان گیا کہ اے اللہ تو نے جن کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یقیناً تیری تمام مخلوقات میں سے وہ سب سے زیادہ تیرے محبوب ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے واضح فرمایا ہاں آدم یہ میرے سب سے بڑے محبوب ہیں اور ان کی شان یہ ہے لولا ہو ما خلقتک، اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے جو پیدا کیا ہے تو انہی کے صدقے پیدا کیا ہے۔ اس واسطے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ بطور تمہید ہے، حقیقت میں خلافت عظمیٰ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر چند سوالات پیش کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں اور پھر خلیفہ بنا بھی دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے اپنا خلیفہ زمین میں بنایا ہے، حالانکہ خلیفہ چند وجوہات کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی وجہ بھی رب ذوالجلال میں موجود نہیں ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما لموتہ او لغیبتہ او لعجزہ، خلیفہ وہ بناتا ہے کہ جو اکیلا سارے انتظامات سنبھال نہ سکے تو وہ اپنے لیے کوئی معاون بناتا ہے تاکہ وہ میرا اسسٹنٹ ہو اور میرے ساتھ مل کے میرے کام کرنے میں میرے ساتھ معاون بن جائے۔ رب ذوالجلال میں خلافت کی یہ وجہ بھی درست نہیں ہے، اس واسطے کہ لا یعود حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، وہ اتنا عظیم قدرت والا ہے کہ اس کے لیے پوری کائنات چلانا یہ اس کے لیے تھکاوٹ کا معاذ اللہ باعث نہیں ہے، نہ ہی اسے کسی معاون کی ضرورت ہے نہ ہی اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال خلیفہ اگر اس وجہ سے بناتا تو یہ وجہ وہاں پر موجود نہیں ہے، چونکہ رب ذوالجلال ایسے عجز سے اور مطلقاً عجز سے پاک ہے، وہ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے اور اس کے لیے یہ نظام چلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر خلیفہ وہ بناتا ہے
जिसने खुद कहीं गायब हो जाना हो, खुद दौरे पे चले जाना हो या खुद सो जाना हो, ताकि मैं जब आराम करूं तो मेरी जगह मेरा खलीफा काम करे, मैं दौरे पे चला जाऊं तो मेरी जगह मेरा खलीफा काम करे। रब्बे जुल जलाल के लिहाज से यह माना भी दुरुस्त नहीं है कि रब्बे जुल जलाल ने इसलिए खलीफा बनाया हो कि मैं कहीं जाऊं तो पीछे खलीफा मेरे नायब का काम करे, या मैं सो जाऊं तो खलीफा मेरे हिस्से का काम करता रहे। चूंकि ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उसको न ऊंघ आती है न नींद आती है, वो सोता नहीं, वो गायब नहीं होता, यानी किसी जगह किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल नहीं होता, वो तो जगह से पाक है। बहरो बर में खुश्क तर में है तेरे जलवे अयां, हर जगह रहता है लेकिन फिर भी है तू लामकाम। खलीफा बनाने की तीसरी वजह वो ये है कि असल ने उसे ये पता है कि एक दिन मैंने दुनिया से चले जाना है, तो मेरा कोई नायब होना चाहिए, मेरा कोई खलीफा होना चाहिए जो मेरे बाद मेरी सीट को संभाल ले और मेरी सल्तनत को चलाता रहे और मेरे काम जो है वो बदस्तूर आगे बढ़ते रहे। तो रब्बे जुल जलाल में खलीफा बनाने की ये वजह मानना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो हय्युल कय्यूम है, उस पर मौत नहीं आ सकती और न ही उसके लिए इस तरह का कोई खदशा और खतरा है। ये तीन बड़ी वजूहात थी खलीफा बनाने की, जबकि रब्बे जुल जलाल में इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। तो फिर खालिक़े कायनात ने खलीफा क्यों बनाया? ये वाज़ेह है कुरान मजीद में कि उसने खलीफा बनाया। खिलाफत मुतलका हमारे नबी अलैहिस्सलाम की है और इसके अलावा कई खुलाफा रब्बे जुल जलाल ने पैदा फरमाए हैं। ना वो थकता है, ना उसको नींद आती है, ना वो सोता है, ना वो कहीं दौरे पे जाता है और ना ही वहां मौत का कोई खदशा है। इसके बावजूद रब्बे जुल जलाल ने खलीफा बनाया है, तो इसका सबब क्या है? इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं यहां एक चौथी वजह है खिलाफत की, वो ये है कि रब्बे जुल जलाल मादे से मुजर्रद है, मादे से पाक है, वो लतीफ है और मखलूक कसीफ है। लतीफ और कसीफ का आपस में बामी तौर पर ताल्लुक नहीं हो सकता। अल्लाह मोहताज नहीं, मगर फैज लेने के लिहाज से मखलूक मोहताज है। तो दरमियान में एक ऐसी जात का होना जरूरी था कि जिसका एक लिहाज से ताल्लुक खालिक से हो और एक लिहाज से ताल्लुक मखलूक से हो। मखलूक और खालिक के दरमियान खलीफे का यह मतलब है कि वो मिन वजह नूर हो, मिन वजह बशर हो। जिस लिहाज से वो नूर हो, रब्बे जुल जलाल से मुलाकात कर ले, जिस लिहाज से वो बशर है, लोगों के दरमियान बैठ के फैज को तकसीम कर दे। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने मखलूकात को अपने फैज से माला माल करने के लिए दरमियान में एक वसीला बनाया। यहां पहली तीनों वजूहात में से कोई वजह नहीं है। यहां एक चौथा सबब है कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू मखलूकात को फैज देना चाहता था और वो फैज देने में किसी चीज का मोहताज नहीं था, मखलूक फैज लेने में मोहताज थी। इसमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि ये डायरेक्ट रब्बे जुल जलाल से जो महज लतीफ है ये फैज ले सकती, क्योंकि ये कसीफ है, ये मादी है, इसमें जुल्मत है। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने दरमियान में एक ऐसे वसीले को सबसे पहले पैदा किया। अभी जिन्होंने वो वसीला इख्तियार करना था उनमें से एक फर्द भी मार्ज़ वजूद में नहीं आया था। तो खालिक़े कायनात ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया और फिर खिलाफत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया और मुतलकन खिलाफत उज़्मा हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। एक जिहत में नूर है, एक जिहत में बशर है। जिस जिहत से नूर है रब्बे जुल जलाल से अर्श पे भी जाके मिल लेते हैं और जिस जिहत में बशर हैं सहाबा के मजमे में बैठ के उस फैज को तकसीम कर देते हैं। लफ्ज़ खलीफा बिल यकीन कुरान मजीद में मौजूद है और वजूहात खिलाफत की पहली तीनों नहीं है। तो ये चौथी वजह जो है इसकी बुनियाद पे जो खलीफा बना, तो फिर खलीफा और वसीला दोनों एक माने में इस्तेमाल होंगे। जिस तरह वसीला जो है उसका जान बैन से ताल्लुक होता है, जिसकी वो सिफारिश करना चाहता है उसके साथ भी ताल्लुक है, जिसकी आगे करना चाहता है
اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، دونوں جانب اس کا رابطہ ہوتا ہے تو وہ محتاجوں کے کام کروا دیتا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے بھلے کے لیے خلیفے کو پیدا کیا اور اس انداز میں بنایا، اگر وہ خلیفہ پھر محض انسانوں جیسا بشر ہوتا تو پھر اس کے لیے مزید کسی خلیفے کی ضرورت پڑ جاتی کہ درمیان میں کوئی رابطہ ہو، کوئی وسیلہ ہو، کوئی واسطہ ہو۔ اگر وہ لباس بشر میں نہ ہوتا، محض نور ہوتا، تو پھر اس سے لینے کے لحاظ سے آگے پھر انسانیت کو مزید کسی وسیلے کی ضرورت پڑ جاتی۔ تو رب ذوالجلال نے اس نور کو لباس بشر میں دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، جس بنیاد پر دونوں جانبیں تام ہیں، رب سے لینے میں بھی کوئی جھجک نہیں، صحابہ کو دینے میں بھی کوئی جھجک نہیں ہے۔ حضرت امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر مثال دے کر سمجھایا ہے۔ آج لوگ وسیلہ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ جھگڑے کرتے ہیں، اور مسئلہ نور کو سمجھنے کے لیے لوگ بڑی بڑی مشکلات کا ان کو سامنا ہے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی جو تشریح کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت پر سب سے بڑی دلیل یہ آیت کریمہ ہے جس میں خلافت کا ذکر ہے۔ ہمارے استاد محترم علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ، ان کو پڑھاتے پڑھاتے زندگی گزر گئی تھی، تقریباً اپنی تدریس کے وہ 60 سال مکمل کر چکے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس پڑھنا شروع کیا تو وہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے خلافت کا ذکر کیا ہے۔ خلافت کا مفہوم بانی تب سکتا ہے، باقی تینوں تو بن ہی نہیں سکتے۔ نہ رب کو نیند آتی ہے، نہ رب ذوالجلال تھکتا ہے، نہ وہ دورے پہ جاتا ہے، نہ اس پر موت کا کوئی خدشہ ہے۔ اس نے اس کے باوجود بھی خلیفہ بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ مخلوق کی اس کے ساتھ فیض لینے کے لحاظ سے کوئی مناسبت نہیں تھی، مخلوق محتاج تھی، ڈائریکٹ ان کا ایسا ذریعہ ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ رب ذوالجلال کے ساتھ مناسبت قائم کرتے، کیونکہ اللہ محض نور اور مخلوق محض ظلمت، وہ روشنی یہ اندھیرا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے خلافت کے مفہوم میں یہ بتایا کہ ایسی شخصیت کو پیدا کر رہا ہوں جو ذو جہتین ہے، ایک جہت سے خالق کائنات کے ساتھ تعلق ہے اور دوسری جہت سے پوری مخلوقات کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت امام بیضاوی نے فرمایا جیسے ہر حیوان انسان کے بدن میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں اور گوشت بھی ہوتا ہے، ہڈی سخت بڑی ہوتی ہے اور گوشت نرم بڑا ہوتا ہے، گوشت سے ہڈی نے فیض پانا ہوتا ہے، گوشت سے رس لے کے ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ اب وہ سخت ہے اور گوشت نرم ہے، آپس میں دونوں کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا، تو رب ذوالجلال نے ہر بدن میں گوشت اور ہڈی کے درمیان ایک جھلی پیدا کی ہے جس کو مرکنی ہڈی کہا جاتا ہے۔ وہ من وجہ ہڈی ہے، من وجہ گوشت ہے، من وجہ سخت ہے، من وجہ نرم ہے۔ جس لحاظ سے سخت ہے اس لحاظ سے اس کا ہڈی سے رابطہ ہے، جس لحاظ سے نرم ہے اس لحاظ سے اس کا گوشت کے ساتھ رابطہ ہے، اور دونوں میں وسیلے کا کام دیتا ہے۔ تو امام بیضاوی کہنے لگے وسیلے کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جانے کا ضرورت نہیں ہے، اپنے بدن کو دیکھو، تمہارا بدن بول کے کہے گا کہ تمہارا وجود ہی وسیلے کی بنیاد پر ہے۔ اگر ان دو چیزوں کے درمیان اس جھلی نما ہڈی کا وسیلہ نہ ہوتا تو کبھی ہڈی ہڈی نہ بن سکتی، کبھی گوشت سے وہ فائدہ حاصل نہ کر سکتی۔ تو ہر جسم کو اگر دیکھو گے تو یہ دلیل سامنے آئے گی۔ اس واسطے علامہ اقبال کہتے ہیں آیت کائنات کا معنی دیر یاب تو نکلے ہیں تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں جدھر بھی توجہ کی جائے ہر توجہ جا کے اس میں محمد علیہ السلام پہ ختم ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر مخلوق میں شاغل ادھر اللہ سے واصل، خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا۔ کائنات میں ہر دو چیزوں کے درمیان ایک برزخ ہے، جیسے اب ہم دنیا میں ہیں
اور پھر قیامت آئے گی تو آخرت میں ہوں گے. درمیان میں زمانہ جو ہے وہ برزخ کا ہے. اب جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں. تو برزخ جو ہے اس میں دونوں طرف کی کچھ نہ کچھ صفتیں ہوتی ہیں. اب عالم برزخ میں کچھ صفتیں دنیا کی ہیں، کچھ صفتیں آخرت کی ہیں. ایسے ہی ایک طرف حیات ہے، دوسری طرف موت ہے، درمیان میں برزخ ہے. نیند میں کچھ صفتیں حیات کی ہیں، کچھ صفتیں موت کی ہیں. اسی طرح ایک برزخ خالق اور مخلوق کے درمیان بھی ہے. ایک طرف خالق اور دوسری طرف مخلوق، جو دونوں کے درمیان برزخ کبرا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے فرما ادھر مخلوق میں شاغل، ادھر اللہ سے واصل. بیک وقت دونوں طرف رابطہ ہے، اللہ سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے. جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ مسکرانے لگے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مسکراہٹ کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سامنے جو لوگ بیٹھے ان میں نہ کسی نے مسکرانے والی بات کی ہے اور نہ ہی کوئی صورتحال بنی ہے، تو آپ نے اچانک مسکرانا شروع کر دیا ہے، اس کا باعث کیا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں، میں جہاں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں. فرمایا ابھی میرے سامنے حشر بپا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میدان محشر کو جو صدیوں بعد قیامت آنی ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں نے دیکھا ہے کہ دو شخص رب ذوالجلال کے دربار میں ان کا کیس لگا ہوا ہے، ان میں سے ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے. مقتول کہتا ہے اللہ اس قاتل سے مجھے حق لے کر دے، تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے ہاں یہ یوم الدین ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، جزا ملے گی. اس کے ساتھ ہی خالق کائنات مقتول کو جنت کا ایک پورا شہر دکھاتا ہے جو دنیا کے سونے سے اعلیٰ سونے سے بنا ہوا ہے. وہ شخص اپنا کیس بھول جاتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ یہ جو پورا شہر تو نے بنا رکھا ہے کیا یہ نبیوں کا ہے، کیا یہ رسولوں کا ہے، یہ تو نے کس کے لیے بنا رکھا ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے یہ اس کے لیے ہے جو کسی کا حق معاف کر دے، جو کسی پر اس نے جو لینا ہے اس کو معاف کر دے، یہ میں نے اس کے لیے بنا رکھا ہے. تو وہ شخص پوچھتا ہے اللہ یہ کتنے کی پیسوں میں ملتا ہے؟ فرمایا اتنے پیسے تیری جیب میں بھی موجود ہے، وہ جو تمہارا قاتل ہے تم اس کو بخش دو یہ سارا شہر تمہیں مل جائے گا. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے حشر میرے سامنے ہے، پہلے دونوں کو غصہ بڑا تھا، اب میں مسکراتا اس لیے ہوں کہ مقتول اس محل اور شہر کو لینے کے لیے قاتل کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو رہا ہے. دونوں کو یک وقت جب میں نے جنت میں داخل ہوتے دیکھا تو میں رب مسکرایا تو میں بھی مسکرا پڑا ہوں. ادھر مخلوق میں شاغل، ادھر اللہ سے واصل. خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا. آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہو تو جس حرف پہ شد ہو وہ پہلے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور بعد والے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. اس طرح ہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، جس طرح شد والا حرف ہوتا ہے اس کا پہلے سے بھی رابطہ ہے، اس کا پچھلے سے بھی رابطہ ہے. اس واسطے آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ وَكُلُّهُمْ مِن رسول اللہ ملتمس. جتنے نبی ہیں انہیں بھی اس در سے ملتا ہے، جتنے رسول ہیں انہیں بھی اس در سے ملتا ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہاں تو حضرت خلیل علیہ السلام کو بھی سرکار کی حاجت ہے. اس واسطے خالق کائنات نے آپ کو خلافت عظمیٰ عطا فرمائی ہے. آپ کا رب سے براہ راست رابطہ ہے، ادھر سے فیض لیتے جاتے ہیں، بندوں میں فیض کو تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نور مجسم زندہ باد. اس مقام پر آپ سورہ نور جو 18ویں پارے کی ہے اس کی آیت کریمہ کو دیکھو تو اس مفہوم کو وہاں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے. رب ذوالجلال فرماتا اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. ماسال نور ہی کمشکات، آگے اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے محراب ہوتی ہے. اب قرآن مجید میں ادھر تو یہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں، اور ادھر یہ ہے
کہ اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے محراب ہوتی ہے. تو اس پر مفسرین نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں یہاں پر اللہ کے نور کی مثال نہیں دی جا رہی بلکہ رسول اللہ کے نور کی مثال دی جا رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض، عربی گرامر کے مطابق نور سے پہلے لفظ خالق محذوف ہے کہ خالق کائنات پیدا کرنے والا ہے ایک نور کا، جو نور سارے آسمانوں کو بھی روشن کرتا ہے، جو نور ساری زمینوں کو بھی روشن کرتا ہے. ماسال و نور ہی اس مخلوق نور کی مثال یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، یہ ان کے نور کی مثال کیسی ہے؟ یہ قرطبی میں واضح طور پر ضمیر کا مرجع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمیر کا مرجع بیان کیا گیا ہے کہ یہ مخلوق جو نور ہے، اللہ کا نور نور خالق ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کا نور نور مخلوق ہے. لہذا نور ماننے سے بھی شرک لازم نہیں آتا. شرک تب لازم آئے گا جب رب کے نور کو مخلوق مانا جائے. تو پھر سرکار کا نور بھی مخلوق، اللہ کا نور بھی مخلوق، تو پھر معاذ شرک لازم آ جائے گا. یا جس طرح سرکار اللہ کا نور خالق ہے اور سرکار کے نور کو بھی خالق مان لیا جائے تو پھر بھی شرک لازم آ جائے گا. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال کا نور خالق ہے اور مدینے والی سرکار کا نور مخلوق ہے. ماسال و نور ہی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال کیا ہے؟ فرمایا جس طرح ایک مشکات ہے، مشکات محراب کو کہتے ہیں. جس طرح پرانے زمانوں میں مکانوں میں دیواروں کے اندر چراغ رکھنے کے لیے محراب چھوٹی سی بنائی جاتی تھی اور اسے مشکات تب کہا جاتا ہے جب پچھلی سائڈ جو ہے وہ پردہ لگا ہوا ہو اور آگ اگر پوری دیوار کے اندر خالی جگہ ہو تو پھر تو اس کے آر پار ہوا گزرتی ہے، اس کو مشکات نہیں کہا جاتا. مشکات یہ ہے کہ کوئی چیز رکھنے کی جگہ بنی ہے محراب میں مگر پیچھے اینٹ کا پردہ بھی لگا ہوا ہے. ماسل و نور ہی کا مشکات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ سارے آسمانوں کو بھی روشن کر رہا ہے، ساری زمینوں کو بھی روشن کر رہا ہے. تو اتنا بڑا ایریا ہے جس کو اس نور نے روشن کرنا ہے. تو پھر روشنی کے لحاظ سے پرانے زمانے میں جو دستور تھا اس کے مطابق اس پوری آیت میں اس نور کی وضاحت کر دی گئی ہے. جس وقت روشنی کسی جگہ دینی ہوتی ہے تو زیادہ اہتمام کے لیے دیے کو مشکات میں رکھا جاتا ہے، محراب میں رکھا جاتا ہے کہ پیچھے سے بند ہوگی سائڈ تو پھر ساری روشنی فرنٹ میں جائے گی اور پیچھے کی طرف روشنی نہیں نکلے گی، جس کی وجہ سے جس چیز کو روشن کرنا ہے اس چیز کو زیادہ روشنی حاصل ہو جائے گی. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا زمین و آسمان کو روشن کرنا تھا تو خالق کائنات جل جلالہ نے ایک چراغ بنایا. وہ چراغ کس میں ہے؟ وہ چراغ مشکات میں ہے. ماسل و نوری کا مشکات فیہا مصباح، اس مشکات کے اندر ایک چراغ موجود ہے. اب چراغ مشکات کے علاوہ ہو تو روشنی تھوڑی دیتا ہے، مشکات کے اندر ہو تو روشنی پھر زیادہ دیتا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور اس کے بعد چراغ پہ اگر شیشہ لگا ہوا ہو تو روشنی زیادہ دیتا ہے، شیشہ نہ ہو تو روشنی تھوڑی دیتا ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا ہم نے زمین و آسمان کو منور کرنے کے لیے جو چراغ بنایا ہے وہ چراغ مشکات میں، محراب میں، آلے میں رکھا ہوا ہے اور پھر وہ شیشے کے بغیر نہیں، اس کے اوپر شیشہ بھی موجود ہے. پھر جتنا قیمتی شیشہ ہو اتنی روشنی زیادہ ہوتی ہے. اگر دیسی سا ہے تو پھر روشنی تھوڑی ہوتی ہے، اگر بہت عمدہ شیشہ ہے تو پھر روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ماسل نوری کا مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو کانہا کوکب. وہ شیشہ کیسے ہے؟ فرمایا وہ عام نہیں، وہ ستاروں کی طرح چمکنے والا شیشہ ہے. کوکب دری یو کا وہ دری کوکب ہے جو بہت زیادہ چمکتا ہے. ایسے شیشے سے اس چراغ کو ارد گرد وہ شیشہ رکھا گیا ہے. اب چراغ جو ہے اچھا ہو، وہ محراب میں بھی ہو، اس کے سامنے چراغ کے اوپر شیشہ بھی بڑا عمدہ ہو، لیکن اگر تیل اچھا نہ ہو تو پھر بھی مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا یو کا دو من شجرۃ مبارکہ، اس چراغ کا جو تیل ہے وہ عام درخت والا نہیں، وہ برکت والے درخت کا ہے. من شجرۃ مبارکہ، زیتونہ، جو زیتون کا درخت ہے.
اس کے بعد جس وقت دیکھا جاتا ہے چراغ کو اور بیج جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اتنا تیل بھی اچھا ہوتا ہے. جو علاقے زیادہ گرم ہیں وہاں بھی بیج اچھے نہیں ہوتے, جو زیادہ سرد ہیں وہاں بھی بیج اچھے نہیں ہوتے, جو درمیانہ ایریا ہے وہاں بیج اچھا ہوتا ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ, کہ یہ جس درخت کا تیل اس چراغ میں ڈالا گیا ہے نہ وہ مشرق کا ہے نہ وہ مغرب کا ہے بلکہ وہ مشرق وسطی کا ہے, وہ درمیان والا ہے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی. رب ذوالجلال نے فرمایا پوری کائنات کو اس نور سے روشن کیا. تو پھر مثال کیا ہے؟ فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام کا پیکر جو ہے وہ محراب کی طرح ہے, سرکار کا دل جو ہے وہ چراغ کی طرح ہے, سرکار کا سینہ جو ہے وہ شیشے کی طرح ہے. اس دل کے اندر جو لطیفہ ربانیہ ہے وہ مبارک درخت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے, جس میں ولادت کہاں ہوئی ہے نہ وہ مشرق ہے نہ وہ مغرب ہے بلکہ وہ مشرق وسطی کی زمین مکہ شریف ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس انداز میں مثال دے کر واضح کر دیا لوگوں یہ میرے نور کی بات نہیں ہو رہی, یہ میرے حبیب کے نور کی بات ہو رہی ہے. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, نور مجسم زندہ باد. اب دیکھو شاعری تو سارے لوگ ہی کرتے ہیں مگر بریلی کے تاجدار کا انداز کتنا عجیب ہے. یہ پوری آیت اور اس کی 20 تفاسیر کو اکٹھا کر کے ایک شعر میں بند کر دیا. انداز کیا تھا؟ فرمایا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمع دل مشکات تن, کہ سرکار کے پیکر کو رب نے مشکات کہا, وہ محراب کہ جس میں چراغ رکھا گیا ہے. اور چراغ کون؟ شمع دل مشکات تن, اور سینہ زجاجہ نور کا, اوپر جو شیشہ ہے وہ سینہ مبارک ہے اور اتنا عمدہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز اتنی چمک والی نہیں ہے جتنی چمک والی چیز میرے نبی علیہ السلام کا جتنا سینہ چمکنے والا ہے. فرمایا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. محبوب تمہارے بارے میں نور کا لفظ بولتے ہوئے لوگوں کو شک ہو رہا ہے, حالانکہ رب نے پوری سورہ نور تمہاری شان میں نازل فرما دی ہے. اب یہاں پر قرآن مجید برہان رشید میں جس وقت یہ بیان کیا گیا کہ یہ لا شرقیہ ولا غربیہ, بیج بڑا اچھا ہے مشرق وسطی کا ہے. اس کے بعد فرمایا یہ جو تیل ہے اس کی شان کیا ہے؟ اتنی بڑی شان. فرمایا یہ تیل اگر دیا سلائی نہ بھی آتی تو قریب تھا خود ہی روشنی کرنا شروع کر دیتا. دیا سلائی نہ بھی آتی تو دیا سلائی سے مراد ہے وحی, اور تیل کی عمدگی سے مراد ہے نبی علیہ السلام کی طبیعت. جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا محبوب کا خلق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن, ان کا خلق قرآن ہے. تو خلق کسی بندے کا وہ ہوتا ہے جو اس کی جبلت میں ہو, سرشت میں ہو, طبیعت میں ہو, وقت ولادت سے ہو. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے لفظوں میں بیان کر رہی تھی کہ اگرچہ وحی کا نزول تو 40 سال بعد ہوا مگر پورے قرآن کا خلاصہ محبوب کی طبیعت میں پہلے ہی موجود تھا, وقت ولادت ہی موجود تھا. چونکہ خلق کہا اس کو, اور خلق جو ہے وہ تکلف سے نہیں ہوتا, خلق مزاج کا حصہ ہوتا ہے. خلق جو ہے وہ سرشت اور طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. تو کانا خلقہ القرآن کا مطلب یہ ہے اوروں لوگوں کو قرآن کی تعلیمات بعد میں ملی جب قرآن نازل ہوا, مگر رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر کو بنائی اس طرح ہے کہ تعلیمات قرآن پر عمل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, کوئی تکلف نہیں کرنا پڑا. رب ذوالجلال نے سب کچھ پہلی طبیعت میں رکھا ہوا تھا. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, قریب تھا کہ اس مشکات کا وہ جو چراغ ہے اس کا تیل روشنی خود کرنا شروع کر دیتا اگرچہ اس کو آگ نہ چھوتی. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اگر 40 سال کے بعد اللہ کی طرف سے وحی نہ آتی سرکار خود ہی لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیتے.
चूंकि ये चिराग ऐसा है कि जिसको जो खुद ही रोशनी शुरू कर देता, इसका तेल बड़ा उम्दा है। यहां दिया सलाई अगर 40 साल पर वाहिद का नुज़ूल न होता तो ये दिया सलाई ऐसी है और इसमें ये तेल इतना लतीफ है कि ये खुद ब खुद रोशनी देना शुरू कर देता। अब सवाल पैदा होता है कि यहां पर अंदर जो मजाज है उसमें भी नूर है, ऊपर से अगर वाहिद का नूर ना आता तो अंदर का नूर खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता। तो पता चला यहां दो नूर हैं। तो कुरान मजीद कहता हां दो नूर हैं, नूरुन अला नूर, ये महज एक नूर नहीं, यहां तो दो नूर हैं। एक नूर अंदर तबीयत का है, मजाज का है, सरिश्त का है, जबिल्लत का है, और दूसरा नूर ऊपर से वाहिद का है। दोनों नूर मिल गए हैं। तो खालिक कायनात ने सिंगल नूर का जिक्र नहीं किया, फरमाया ये नूर के ऊपर नूर है। रब्बे जुल जलाल ने इनको डबल नूर अता फरमाया है। अब सवाल पैदा होता था कि नूर इतना बड़ा जिससे सारा जहां रोशन हो और फिर डबल नूर, तो फिर कुछ लोग मुनकिर क्यों हैं? आज तक भी उनको नूर का पता क्यों नहीं चल रहा? अंधेरों में क्यों है? अल्लाह फरमाता यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, रब जिसे चाहे उसे अपने नूर की हिदायत अता फरमाता है। ये किसी का जोरे बाजू नहीं है कि वो खुद ब खुद नूर को मान जाए, ये रब का करम है, रब का फजल है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू जिसे चाहता है उसे नूर की हिदायत देता है, हर कोई नूर को तस्लीम नहीं कर सकता। अब देखो अल्लाह के कुरान में किस अंदाज में वाज़ेह किया है कि रब्बे जुल जलाल ने महबूब अलैहिस्सलाम को खिलाफत दी है, नूर बनाया है, लिबास बशर में जलवागर फरमाया है। इस लिहाज से नूर है, रब से वहां मुलाकात करते हैं जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम के भी जाने की मजाल नहीं है। और फिर सहाबा में बैठ के कभी बदर में, कभी हुनैन में, कभी ओहद में, कभी जमात करा के, कभी नमाज से पहले, कभी नमाज के बाद, सहाबा के अंदर कभी भूखे रह के, कभी खाना खा के वो सारा फैज तकसीम करते हैं ताकि लोगों को पता चले हमने किसी अजनबी जगह से दीन हासिल नहीं करना। वो ऐसा मकाम है कि वो एक इंसानी शक्ल में है और नूर इला है और शक्ल इंसानी में है। लिहाजा सहाबा भी जाने में घबराते नहीं, सरकार से मिलते हैं, महबूब मुस्कुराते मुस्कुराते उनकी झोली को मामूर फरमा देते हैं। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नूरे मुजस्सम। इस बुनियाद पर हजरत इमाम कुर्तबी ने भी ये लिखा, इमाम अली कारी ने भी जमुल वसाइल शरह शमाइल में लिखा, कहते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा नूर कायनात में जाहिरी नहीं हुआ था, सिर्फ एक पर्दा उठा था। लम यज़हुर तमाम हुस्निही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का सारा हुस्न जाहिरी नहीं हुआ था। क्यों? फरमाते हैं सारा जाहिर होता तो फिर करीब जाके फैज पाके वापस को कैसे लौटता? जो भी जाता जल के राख हो जाता, फिर कोई सिद्दीक ना बनता, कोई फारूक ना बनता। और मकसद लोगों को जलाना नहीं था, लोगों को फैज पहुंचाना था। तो खालिक़े कायनात ने अपने नूर को बशरियत के पर्दों में लपेट दिया। एक पर्दा हटा है कि आज तक के लोग उस पर्दे पे तड़प रहे हैं। एक पर्दे की शान कहीं जामी बयान करते हैं, कहीं रूमी बयान करते हैं, कहीं बोसीरी बयान करते हैं, कहीं आला हजरत बयान करते हैं। वो एक झलक है कि जिसकी बुनियाद पर कहीं आमिर अब्दुल रहमान अपना सर पेश करते हैं, कहीं इल्मुद्दीन शहीद अपने लिए मनसब हासिल करते हैं, कहीं मुमताज हुसैन कादरी अपने इश्क की सौगात तैयार करते हैं। सारा हुस्न कायनात में जाहिरी नहीं हुआ था। अगर जाहिर हो जाता तो क्या होता? कहते हैं इल्ला लमा अताक़त आयुनुस सहाबत अन नज़रा इलैहि, फिर किसी सहाबी की आंख में यह ताकत ना थी कि वो एक बार भी सरकार की तरफ निगाह उठा के देख लेते। नूर इतना तेज होता, जो जाता जल के राख होता। किसी आंख के शीशे में इतनी तवानाई नहीं थी कि वो सरकार के चेहरे की तरफ तवज्जो कर सकता, तो फिर फैज पाना मुश्किल होता। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने अपने इस महबूब अलैहिस्सलाम के हुस्न को, वो मखसूस हुस्न अपने लिए मखसूस रखा। एक पर्दा हटाया है जिसके नतीजे में आज तक हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो एक जलवा है कि जिसकी वजह से आज भी आशिक सर देने को तैयार हो जाते हैं। इस बुनियाद पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने
اس نور کو اس انداز میں بیان کیا۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ سند صحیح سے موجود ہے۔ امام زہری نے حضرت سالم سے روایت کیا اور حضرت سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورا، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین کانا نورا، میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو ان آنکھوں سے دیکھا۔ بتاؤں محبوب کیسے ہیں؟ یہ صحابی کہتے ہیں محبوب تو نور ہیں۔ کتنا نور، کیسا نور، کوانٹٹی کیا ہے، کوالٹی کیا ہے؟ کہتے ہیں کانا نورن کلہ، وہ سر کی چوٹی سے لے کر قدم کے ناخن تک نور ہے۔ اور نور کیسا؟ کہتے ہیں بل نورم من نور اللہ، عام نور نہیں، وہ رب کے نور میں سے نور ہے۔ اب یہ نور من نور اللہ کی صدا جو درود تاج میں پڑھتے ہیں ہم نے گھڑی نہیں، یہ صحابہ سے چل کے آئی ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ من تبعیض کا نہیں، بیانیہ ہے، آغاز کا ہے، ابتدائیہ ہے۔ اس نور کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں ہر چیز اس نور کے زیر سایہ خالق کائنات جل جلالہ نے بنائی ہے۔ اس واسطے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں لم یکم ما شمس قط الا غلب ضوء الشمس، اگر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بے حجاب چہرہ لے کے سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے پھر سورج کی آنکھیں چندیا جاتی تھی۔ سورج جو ہے اس کی روشنی، سرکاروں کی روشنی سرکار کے چہرے کے سامنے مدم پڑ جاتی تھی۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے سب سے اونچا نور محبوب کے چہرے کو عطا فرمایا ہے۔ بلکہ جس مقام پر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند کو بھی دیکھ رہے تھے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو بھی دیکھ رہے تھے تو کیا نتیجہ نکالا کہ فلا ہوا اندی احسن من القمر، چاند خوبصورت تو بڑا ہے مگر میرے محبوب اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری نے لکھا کہ یہاں پر یہ کیوں صحابی نے کہہ دیا کہ چاند میں اتنی خوبصورتی نہیں ہے، یہ محض جذباتی نعرہ تھا یا اس میں حقیقت ہے؟ تو انہوں نے واقعی طور پر اس کی دلیلیں بیان کی کہ یہ حقیقت ہے، محض جذباتی نعرہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں نور القمر مقتصب مستعار ونور وجہ ذاتی لا ينفك عنہ، کہتے ہیں چاند چمکتا ضرور ہے مگر پرائے نور پہ چمکتا ہے۔ چاند کا نور سورج سے آتا ہے، چاند سورج سے بھیک مانگ کے چمکتا ہے، چاند سورج کی روشنی سے استعارہ کن ادھاری روشنی سے چمکتا ہے۔ اور کہنے لگے امام نور و وجہ ذاتی لا ينفك عنہ، سرکار کے چہرے کا نور ادھارا نہیں، مخلوق سے کسی سے مانگ کے نہیں لیا، یہ ذاتی نور ہے جس سے چمکتے ہیں۔ نور و وجہ ذاتی، ان کے چہرے کا نور ذاتی ہے۔ اور پھر فرمایا چاند اور ہے، چاند ہلال کا ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے، بڑھ کے گھٹ جاتا ہے۔ چاند پہلی کا اور ہوتا ہے، اس کے بعد سائز بڑھتا جاتا ہے اور پھر بڑھ کے پھر گھٹ جاتا ہے، پھر نئے سرے سے طلوع ہوتا ہے۔ اس میں طلوع کے بعد غروب ہے، بڑھنے کے بعد گھٹنا ہے۔ ملا علی قاری کہنے لگے مدینے کے وہ چاند ایسے ہیں، مدینے کے چاند وہ چاند ہیں جن کی تاریخ میں بڑھنا تو ہے گھٹنا نہیں ہے، جن کی تاریخ میں طلوع تو ہے غروب نہیں ہے۔ اس واسطے حضرت جابر کہہ رہے تھے جو کسی کے نور سے چمکتا ہے اس سے وہ بہتر جن کا نور اپنا ہے، جو بڑھ کے گھٹ جائے ان سے وہ بہتر جو بڑھتے ہیں گھٹتے نہیں، جو طلوع ہو کے غروب ہو جائے ان سے وہ چاند بہتر ہیں جو طلوع ہوئے ہیں غروب ہوتے ہی نہیں ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ نور مجسم۔ اس کے ساتھ اور وجوہات بھی بیان کی۔ فرمایا یہ آسمان کا چاند چمکتا بڑا ہے مگر اس کو گرن لگ جاتا ہے، گرن لگتا ہے تو بے نور ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے مدینے کے چاند کی تاریخ میں کوئی گرن نہیں ہے، آسمان کے چاند کو گرن لگتا ہے، مدینے کے چاند کو گرن نہیں لگتا۔ اور پھر فرمایا آسمان کا چاند چمکتا تو ہے، فضا کو روشن کرتا ہے مگر کسی سے بات نہیں کرتا، کسی کی غم خاری نہیں کرتا، کسی کی مشکل کشائی نہیں کرتا۔ مدینے کے چاند چمکتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، چمکتے بھی ہیں، غم بانٹتے بھی ہیں، چمکتے بھی ہیں، لوگوں کی غم خاری کرتے ہیں، چمکتے بھی ہیں، لوگوں کو رب سے ملاتے ہیں، چمکتے بھی ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کے جماعت کرواتے بھی ہیں۔
اس واسطے فرمایا فلا ہوا اندی احسن من القمر، میرے نزدیک وہ چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اور بریلی کے تاجدار کا عشق یہاں تک پہنچا، آپ نے دیکھا پرانا آسمان ہے اور نیا چاند اس پہ پہلی تاریخ کا چمک رہا ہے، اور آسمان کو خوشی بڑی ہے کہ مجھ پرانے پہ نیا چاند آیا ہے۔ تو اعلی حضرت کہنے لگے سن، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کہن پھول۔ اے چاند، اے آسمان، ایک تیرا چاند ہے اور ایک میرا چاند ہے۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ شاید چاند کے مقابلے میں محبوب کے چہرے کو لے آئیں گے، چاند کے مقابلے میں محبوب کے سینے کو لے آئیں گے، چاند کے مقابلے میں محبوب کے ہاتھ کو لے آئیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، چہرہ تو بڑی دور کی بات، سینہ تو بڑی دور کی بات، ہاتھ تو بڑی دور کی بات۔ اے آسمان، ایک تیرا چاند ہے، ایک میرا چاند ہے۔ میرا چاند کون ہے؟ فرمایا میرے نبی علیہ السلام کی قدم کی انگلی کا ناخن چاند تو اس سے زیادہ خوبصورتی رکھتا ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، انگلی کا ناخن تو بہت زیادہ اعلیٰ ہے، ناخن پاکا، پاؤں کی جو انگلی ہے اس کا ناخن، اے چاند تو اتنا گول نہیں جتنا وہ گول ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کوہن پھول۔ تو اتنا اترا نہیں اپنے چاند پہ، تیرے چاند سے میرا چاند کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ دیکھو شاعر مشرق علامہ اقبال، ان کا ایک اپنا انداز تھا، انہوں نے بھی قلم توڑا مگر بریلی کا عشق آگے نکل گیا۔ اقبال کہہ رہے تھے اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ آمہ ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ہاتھ ہے، ہاتھ کی ہتھیلی سے جو عکس نکلتا ہے، اس عکس سے چاند کو چمک حاصل ہوتی ہے۔ اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا، اور چشم ہستی صفت دیدہ آمہ ہوتی، کائنات کی آنکھ اندھی ہوتی اگر کن کی آنکھ میں محبوب تمہارا سرما نہ لگتا۔ تو اقبال اپنے ہاتھ کی ہتھیلی، سرکار کی ہتھیلی کے جلوے کے مقابلے میں چاند کو رکھ کے کہہ رہا تھا کہ چاند چاند بنا ہے تو اس ہتھیلی سے بنا ہے۔ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا ہتھیلی کا مرتبہ تو اونچا ہے، میں قدم کی بات کرتا ہوں۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا کہ میرے نبی علیہ السلام کے پاؤں کی جو انگلی ہے اس کا جو ناخن ہے، اے چاند تجھ سے وہ بھی کہیں زیادہ خوبصورتی والا ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نور مجسم۔ بات ختم کرتے ہوئے انہی نصوص کی روشنی میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر پیش کر رہا ہوں۔ کہنے لگے دنیا کے لوگ بادشاہ سورج کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سورج کی ٹکیا ہے، کہتے ہیں جس کو کرش مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوکھتا، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشانے سوکھتا۔ لوگوں جس کو تم سورج کی ٹکیا کہتے ہو، یہ تو میرے نبی علیہ السلام کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے۔ جن کی جلی ہوئی روٹی اتنی چمکے ان کا چہرہ کتنا چمکتا ہوگا۔ جس کو کرش مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، اے دنیا کے تاجداروں، جس کو جہان سورج کی ٹکیا کہتا ہے ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوکھتا۔ یہ تو جلی ہوئی روٹی ہے ان کے دسترخوان کی، پھر دسترخوان کی اچھی روٹیوں کا عالم کیا ہوگا؟ جن کی جلی روٹی پہ سارا جہاں گزارا کرے ان کی اچھی بھلی روٹیوں کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار۔ جامع ترمذی کی حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگلی کی تھی، بار بار اس طرح نہیں کیا، صرف ایک بار برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا چہرہ تو چہرہ رہا پر چاند انگلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ادھر چاند کی روشنی تھی، ادھر انگلی کا نور تھا۔ انگلی کا نور اتنا پاورفل تھا کہ ایک مرتبہ انگلی کی ہے اتنی روشنی نکلی ہے، آج تک چاند اپنے سینے سے وہ داغ مٹا ہی نہیں سکا۔ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار،
آج تک ہے سینہ ماہ میں نشانے سوکھتا، آج بھی چاند کے سینے میں وہ جلن کے آثار نظر آتے ہیں، تو جن کی انگلی اتنی خوبصورت ہو ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ آج ان کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اس چوک میں بیٹھے ہیں، میری دعا ہے رب ذوالجلال اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیں ایک جلسہ یہاں ہو رہا ہے میلاد کا، ایک جلسہ اڈیالہ جیل میں غازی ممتاز حسین قادری بھی کر رہا ہے۔ وہ 6x8 کی کوٹھڑی میں بند ممتاز حسین قادری محبوب کے عشق میں ہر وقت سرشار رہتا ہے۔ ہم 2 گھنٹے نکالیں، ہم 4 گھنٹے نکالیں، اس نے پوری زندگی محبوب کے نام لگا دی ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں آج بھی امت کا سینہ عشق سے خوشحال ہے، آج بھی اس پہ گواہ غازی کا پورا سال ہے۔ مرحبا ملت کے غازی، کیا ہے تیرا حوصلہ، جس سے باطل کے ایوانوں پہ ہے تاری زلزلہ۔ اے حسینی قافلے کے شیر دل سہلے جواں، تو نے کئی بہروپیوں کو کر دیا عبرت نشاں۔ لمحہ لمحہ آج تیرے عہد کا ذیشان ہے، بچہ بچہ آج تیرے نام پہ قربان ہے۔ شیر آصف سے کہیں اونچی تیری پرواز ہے، نام بھی ممتاز تیرا کام بھی ممتاز ہے۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔